الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد. محترم حضرات اور پردہ نشین خواتین اسلام، نماز تراویح کے بعد روزانہ آپ کے سامنے مختلف رسوم و رواج کے سلسلے میں تفصیلات رکھی جا رہی ہیں. آج آپ کے سامنے کل جو بات ہم نے جاری رکھی ہوئی تھی اسی سے متعلق کچھ باتیں رکھ کر ایک بڑے ہی بنیادی مسئلے کو ہم حل کرنے کی کوشش کریں گے. کل میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ نظر اتارنے کے جو طریقے ہمارے پاس رائج ہیں، ہمارے سماج میں پائے جاتے ہیں، وہ کئی ایک ہیں. کئی ایک میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے اور انہی میں سے دو اور طریقے خاص طور پر میں ذکر کر دینا مناسب سمجھتا ہوں. ایک طریقہ یہ ہے، ہمارے ہاں جس کو کالا نمک کہتے ہیں، پھٹکری یا بعض لوگ پھٹکری کہتے ہیں، وہ جو نمک کا بڑا سا ٹکڑا لیتے ہیں اور اس پر کالا دھاگا باندھ کر وہ گھر میں لگاتے ہیں. کل میں نے جیسے بتایا ناریل، ویسے آپ اس میں نوٹ کر کے دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ نظر کے توڑ کے لیے یا تو تیز یا انتہائی کھاری نمکین چیز یا جلنے جلانے والی چیز، اسی قسم کی چیزوں کا لوگ سہارا لیتے ہیں. ایک اور رسم ہے جو یہاں ہمارے علاقے میں ایک عجیب نام اس کا بھڑاڑا کہتے ہیں. وہ رسم کیا ہے؟ وہ بھی کل جو میں نے آپ کے سامنے جھاڑو سے نظر اتارنے کی بات کہی ویسے ہی ہوتا یہ ہے کہ ایک کسی پیالے کے اندر وہ انگار کا کچھ ڈیلا لے لیتے ہیں، انگار کا ایک انگارہ ایک لے لیتے ہیں اور اس کے بعد تھوڑا سا پانی، جو پانی نیچے ہوتا ہے رنگین پانی، وہ رکھے رہتے ہیں اور مریض یا جس کو نظر لگی ہے وہ لیتے ہیں، دائیں طرف 3 بار گھماتے ہیں، بائیں طرف 3 بار گھماتے ہیں، آدمی کے اوپر سے اتارتے ہیں اور اس کو لا کے الٹ دیتے ہیں. الٹ دینے کے بعد اب ظاہر سی بات ہے انگارہ اگر پانی پہ گرے گا تو اندر سے آواز آئے گی، خاص طور پہ بند ہے پیالہ اگر بند ہے تو اس سے جو آواز نکلتی ہے اس آواز کے نکلنے کو لوگ سمجھتے ہیں نظر کا اترنا، یعنی آواز جتنی آ رہی ہے اتنی نظر اترتی جا رہی ہے. اس قسم کے بہت سارے رسم و رواج ہیں اور انہی میں سے ایک رسم بڑی اہم ہے، اس کا تذکرہ خصوصی طور پہ کرنا چاہتا ہوں. صرف مسلمانوں کے اندر نہیں اور ہندوؤں کے اندر ہی نہیں بلکہ بعض کتابوں کو دیکھ کر اندازہ ہوا کہ یہ اسلام سے پہلے کے زمانے سے چلی آئی ہے. نیلی آنکھ ایک ہے، لوگ نیلی آنکھ، نیلے رنگ کی آنکھ کو یہ نظر توڑ کے طور پر بہت استعمال کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں مکان تعمیر کریں گے تو مکان میں کہیں نہ کہیں نقش و نگار میں آنکھ بنا دیں گے. کوئی چیز بنائیں گے، کوئی نقش و نگار کریں گے، بس پر فلاں پر آنکھ صرف بنا دیں گے. ایک زمانے تک میں یہی سمجھتا رہا اس کو کہ لوگ جیسے کسی کی بھی تصویر بنا لیتے ہیں یا کسی کے بھی مختلف اعضاء بنا دیتے ہیں، ویسے شاید آنکھ بھی خوبصورتی کے لیے صرف بناتے ہوں گے. لیکن بعض کتابوں کے مطالعے سے یہ پتا چلا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے مسئلہ. یہ مسئلہ یہ ہے کہ کرسچنز کے اندر، ہندوؤں کے اندر، بلکہ اس سے پہلے قدیم کلچر سے یہ بات چلی آئی ہے، وہ نیلی آنکھ کو خصوصی طور پر نظر توڑ کے طور پہ مانتے ہیں اور اس کا بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں. لہٰذا کوئی بھی کپڑا بنوائیں گے نقش و نگار اس میں تو اس میں کہیں آنکھ بنا دیں گے، کہیں عمارت بنے گی اس میں آنکھ بنا دیں گے، کہیں کوئی پینٹنگ وغیرہ کی جائے گی اس میں آنکھ بنا دیں گے. یہ اور اس قسم کے طرح طرح کے رسم و رواج ہیں. اسلامی شریعت کی نظر میں ان تمام رسوم و رواج سے بچنا ضروری ہے. کل باتیں جو میں نے ذکر کی ان کے ساتھ یہ 2-3 نشانیوں کا، یہ 2-3 طریقوں کا تذکرہ کر دینا ضروری تھا. ایک سوال یہاں بڑا اہم ہے، وہ سوال یہ ہے، اگر یہ طریقے غلط ہیں، جو بھی طریقے علاج کے، نظر اتارنے کے غلط ہیں، تو پھر بسا اوقات اس میں فائدہ کیوں ہو جاتا ہے؟ اور یہ بہت بڑی مصیبت ہے. لوگوں کے فتنے کا، لوگوں کے اس میں مبتلا ہونے کا بہت بڑا سبب یہ ہے کہ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی اس میں فائدہ ہوتا ہے نا.
اب مثال کے طور پر ابھی ہم نے جو باتیں ذکر کی علاج کے طریقے نظر کے، ان میں سے بعض طریقوں کے بارے میں آپ بھی جانتے ہیں، آپ میں سے بچپن میں کیا ہوگا تو آپ کو بھی شفا مل گئی ہوگی، تو آپ نہیں آپ کے گھر والوں کا بھی یقین ہوتا ہے۔ اب یہاں دیکھیے کیا ہوتا ہے، بہت سارے لوگ اس لیے کرتے چلے آتے ہیں، آبا و اجداد سے چلا آیا ہے، ان کو صحیح اور غلط کچھ معلوم نہیں، بس یہ کہ چلا آیا ہے اس لیے کرتے چلے آئے۔ اب جب ان کے سامنے یہ بات بتائی جاتی ہے کہ یہ رسم و رواج کی قبیل سے ہے، یہ لوگوں کے اندر رواج پائی ہوئی چیزوں میں سے ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، بلکہ کل جیسے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ جس چیز کا سبب ہونا شریعت سے یا تجربے سے ثابت نہ ہو، تجربے سے مراد جس کی توجیہ کی جا سکے، جس کی حقیقت کو کھول کر بیان کیا جا سکے، ایسا کوئی معاملہ نہ ہو تو پھر ایسا سبب اختیار کرنا شرک اصغر میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جو ایمان والے لوگ ہیں وہ رک جائیں گے، اس سے کہیں گے وہ کیا ہے کیا نہیں، اس کی حقیقت نہیں پتا، یہ غلط رسم ہے، اور غلط رسم کے ذریعے علاج معالجہ کرنا یہ شرک اصغر ہے، اور اگر کوئی اسی پہ بھروسہ کر کے اسی کو شفا دینے والا مان لے تو پھر تو شرک اکبر ہے۔ یہ سن کر کوئی بھی باز آ جائیں گے، لیکن ایسے موقع پر ایک بہت بڑا فتنہ، ایک بہت بڑی آزمائش، ایک بہت بڑا سوال کھڑا ہوتا ہے۔ وہ آزمائش کیا ہے، وہ سوال کیا ہے؟ وہ آزمائش اور سوال یہ ہے کہ اگر یہ طریقے غلط ہیں تو ان سے فائدہ کیسے ہو جاتا ہے لوگوں کو، ان سے شفا کیسے مل جاتی ہے؟ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین کتنا پیارا دین، کتنا واضح دین۔ ہمارے سوالات بعد میں ہمارے ذہن میں آتے ہیں، شریعت مطہرہ میں اس کے جواب اللہ تعالیٰ نے پہلے سے رکھے ہوئے ہیں۔ میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، اس واقعے کو آپ سمجھ لیں گے، آپ کو اس سوال کا جواب بھی مل جائے گا۔ مسند احمد میں اور سنن ابن ماجہ میں ایک واقعہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مروی ہے۔ ان کی بیوی تھی حضرت زینب۔ حضرت زینب کہتی ہیں کہ حضرت عبداللہ کا طریقہ یہ تھا کہ جب وہ گھر میں آتے تو دروازے کے باہر کھنکارتے یا آواز نکالتے تاکہ پتہ چل جائے کہ وہ گھر میں آ رہے ہیں، اور گھر کے لوگ ایسا نہ ہو کہ اچانک آنے کی وجہ سے کسی غیر متوقع صورتحال کا سامنا نہ کریں۔ کہتے ہیں ایک دن ایسا ہی ہوا کہ حضرت عبداللہ آئے، انہوں نے کھنکارا یا آواز نکالی تو اس وقت میرے پاس ایک یہودی خاتون بیٹھی تھی، یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ کہا ایک یہودی خاتون میرے پاس بیٹھی تھی اور اس کا کام کیا تھی؟ وہ دم کرتی تھی، وہ دم کرتی تھی، وہ علاج کرتی تھی، جیسے یہ جو طریقے ہیں نا یہی طریقہ، رقیہ کرتی تھی، دم کرتی تھی، اس طریقے پر۔ کہتے ہیں جیسے حضرت عبداللہ کی آواز آئی میں نے اس خاتون سے کہا تم چھپ جاؤ کہیں، تو وہ چھپ گئی نیچے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود آئے اور آ کر بیٹھے اور میرے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کرنے لگے۔ ظاہر بات ہے میاں بیوی ہیں، انہوں نے ہاتھ پکڑا تو ان کا ہاتھ میرے ہاتھ پر جب پڑا تو دیکھا میرے ہاتھ میں ایک دھاگا ہے، میرے ہاتھ میں ایک دھاگا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے پوچھا کہ اللہ کی بندی یہ کیا ہے، یہ دھاگا کیوں باندھا ہے؟ تو حضرت زینب نے کہا کہ عبداللہ اس پہ دم کر کے مجھے دیا گیا، اس پر مجھے دم کر کے دیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے جو جملے کہے نا وہ یاد رکھنے کے، کہا عبداللہ کے گھرانے والے اس شرک سے بے نیاز ہیں، عبداللہ کے گھرانے والوں کو یہ شرکیہ طریقوں کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر حضرت عبداللہ نے وہ کاٹ دی۔ آج اگر آپ کسی کا تعویذ کاٹ دیجئے لوگوں کے اوپر جو ہنگامہ ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ نے دو باتیں کی، کاٹا ہی نہیں، بتایا کہ عبداللہ کے گھرانے والے اس تعویذ شرک سے بری ہیں، کاٹ دیا۔ اور کاٹنے کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا میں نے اللہ کے نبی کو کہتے ہوئے سنا ہے ان الرقى والتمائم والتولة شرک، یہ جو غیر مسلم جو رقیہ کرتے ہیں، غیر مسلموں کے دم کرنے کا جو طریقہ ہے وہ، اور تمائم یعنی تعویذ، اور اس کے ساتھ تیولا خاص قسم کے تعویذ جو کسی کو کسی کی طرف مائل کرنے کے لیے پہنائے جاتے ہیں، یہ سب کے سب شرک ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اپنا کام کر دیا۔ اب دیکھیے وہی سوال آیا جو سوال میرے اور آپ کے درس کا سوال ہے۔ حضرت زینب نے کہا کہ عبداللہ اگر یہ بات ہے تو پھر ایک بات مجھے بتاؤ، میں گھر سے نکلی تھی، ابن ماجہ کی روایت میں الفاظ ہے میں گھر سے نکلی تھی تو فلاں آدمی اس کی نظر مجھ پہ پڑ گئی، فلاں آدمی کی، ایک آدمی کا نام لے کر کہا فلاں آدمی کی نظر مجھ پر پڑ گئی اور اس کی نظر مجھے لگ گئی، اس کی نظر گویا مجھے لگ گئی، اور اس کا اثر یہ ہے کہ جس طرف سے اس نے دیکھا تھا
उस तरफ की आंख से मुसलसल पानी बहता है, मुसलसल आंखों में जलन है, खुजली होती है, आंख में जलन होती है और आंख से पानी बह रहा है। अब इसी के इलाज के लिए इस खातून ने मुझे दम करके दिया, उसने मुझे रुकिया किया है। मुस्नद अहमद की रिवायत में ये अल्फाज हैं कि इसी के इलाज के लिए एक यहूदी ने मेरा रुकिया किया है, एक यहूदी ने मेरा रुकिया किया है। तो हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रदियल्लाहु तआला अन्हु की बीवी हजरत ज़ैनब क्या कह रही, मैं ये देख रही हूं कि जब उसने रुकिया किया है तो मेरी आंख ठीक हो जाती है, और जब मैं उसके रुकिये को छोड़ देती हूं या वो हटा देती हूं तो फिर से आंख से पानी जारी होने लगता है। बात वही है जो हम पूछ रहे हैं ना, कि अगर ये तरीके गलत हैं तो शिफा क्यों मिल जाती है, अगर ये तरीके गलत हैं तो शिफा क्यों मिल जाती है। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रदियल्लाहु तआला अन्हु ने जवाब देते हुए कहा, अल्लाह की बंदी, वो एक शैतान है, वो एक शैतान है जो तेरे पीछे लग गया है। जब तू रुकिया करती है, चूंकि वो गलत तरीका है, वो शिर्क है, जब तू गलत काम जब शिर्क करती है तो वो शैतान तुझे छोड़ देता है, और जैसे ही तो रुकिया छोड़ देती है, वो तरीका छोड़ देती है, वो आकर दोबारा तुम्हारी आंख में कचोके लगाना शुरू करता है, चुभोना शुरू करता है, ताकि तो दोबारा लौट कर उसकी तरफ वही गलत काम करे। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रदियल्लाहु तआला अन्हु के इस जवाब में हमारे सवाल का बुनियादी जवाब मौजूद है। वो ये है कि अगर ये तरीके गलत हैं तो इसमें शिफा क्यों मिल जाती है। शैतान का खेल है, शैतान का खेल है। शैतान चाहता यह है कि आप सही तरीके की तरफ ना जाएं, शैतान चाहता यह है कि आप गलत तरीके पे बाकी रहें, वो गलत रस्म और रिवाज जो शरीयत के मुताबिक जायज नहीं, शिर्क असगर या शिर्क अकबर के दर्जे के, शैतान चाहता यह है कि आप उसी में लगे रहें। तो शैतान कई बार आपको तकलीफ देता है और तकलीफ देने के बाद पीछे हट जाता है, इस वजह से हमें लगता है कि हमें उसमें शिफा मिल रही है, एक बड़ी वजह। फिर उसके बाद हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद ने कहा, अल्लाह की बंदी, इस तावीज के बजाय, इस रुकिया के बजाय, इस धागे के बजाय तुम्हें क्या करना चाहिए। अल्लाह के नबी ने यह दुआ सिखाई है, अल्लाहुम्मा रब्बन नास अज़हिबिल बास इश्फी अंत शाफी ला शिफा इल्ला शिफाउक शिफा अल्लाह युगादिरु सक़म। ये जो बीमार के लिए पढ़ी जाने वाली दुआ, ये दुआ पढ़ लो, ये दुआ पढ़ लो, ये दुआ तुम्हारे लिए काफी हो जाएगी। मुस्नद अहमद और इब्न माजा की रिवायत में जो वाक़या आया है, इस वाक़ये से हम और आपको यह जवाब मिलता है कि ये जो रिवाज है लोगों के पास, इनमें से बाज़ तरीकों से शिफा क्यों मिल जाती है। उसकी एक वजह यह कि कई बार यह शैतान का खेल होता है हमारे और आपके साथ। इसीलिए आप देखिए कितने सारे लोग हैं जो ये कहते हैं कि हमने डॉक्टरों के पास इलाज करवा लिया, हकीमों के पास फिरे, लेकिन हमें शिफा नहीं मिली, लेकिन फलां बाबा के पास जाके जैसे ही तावीज लेकर आए तबीयत ठीक होने लगी। शैतान है इंसान के पीछे लगा है, 24 घंटे लगा है, आगे से पीछे से दाएं से बाएं से शैतान हमारे पीछे लगता है। कई तकलीफें शैतान की तरफ से होती हैं ताकि हमारे और आपके ईमान और अकीदे पर वो डाका डाल सके। इसलिए एक बात याद रखना, शिफा मिलती है, इसलिए बहुत सारे लोग थे सही और गलत से हमें कोई गरज नहीं, हमें शिफा से मतलब है। ये शिफा नहीं, ये बीमारी है, ये शिफा नहीं, ये बीमारी है। शिफा ये है कि दीनो ईमान भी सालिम रहे, बदन भी सही सालिम रहे। बदन को शिफा मिल जाए, ईमान का जनाजा निकल जाए तो इसे शिफा थोड़ी करेंगे। ये तो बीमारी हुई, बल्कि मौत हुई मेरे और आपके दीनो ईमान की। अल्लाह हिफाजत फरमाए। हाज़रीन गिरामी, इस मसले को याद रखिए। पहली वजह ये। दूसरी वजह जिसकी वजह से शिफा क्यों मिलती है, उसकी एक वजह आपको यह भी नजर आएगी कि कई बार ऐसा होता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कोई भी एक बीमारी रखी है तो उसका एक वक्त मुतय्यन रखता है। मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला की तरफ से मुकद्दर है कि यह आदमी 3 दिन तक बीमार रहेगा, यह आदमी उसको दर्द 2 दिन तक रहेगा, 1 हफ्ते तक रहेगा, फला रहेगा। अब आदमी कोई भी सबब इख्तियार करे, दवा खाए, या फिर ये कि गलत तरीके से कोई रुकिया करवाए, या फिर ये कि ये जो रस्म रिवाज के तरीके इनको अपनाए, या बसा औकात इलाज ना भी करे। जब वो शिफा का वक्त आता है तो अल्लाह ताला शिफा दे देता है, बगैर सबब के भी देता है कई बार। तो अक्सर ऐसा होता है कि आदमी इलाज करता है, सही इलाज या गलत इलाज, शरीयत का बताया हुआ तरीका या रस्म रिवाज में जो तरीका चल पड़ा है वो उसको अपनाता है, लेकिन शिफा उसकी वजह से नहीं मिलती,
اس وقت ملتی ہے جس وقت وہ علاج کر رہا ہے، لیکن شفا کا سبب اصل میں ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس وقت اس کے حق میں شفا کا لکھا گیا ہونا۔ تو کئی بار آدمی کو لگتا ہے میرے علاج کی وجہ سے شفا ملی، جبکہ تمہارے علاج کا کوئی لینا دینا نہیں۔ اللہ نے جو وقت مقدر کیا تھا شفا کا، وہ وقت آیا تو تمہیں شفا مل گئی۔ اس لیے کبھی آپ اس سے دھوکہ مت کھانا۔ آپ کو معلوم ہے نا، اگر واقعی اسباب میں جیسے لوگ کہتے ہیں تیر بہدف، یعنی ایک دم گارنٹیڈ علاج ہے، تو جیسے ہی اتارے ویسے ہمیشہ ختم ہو جانا چاہیے، لیکن ہم سب جانتے ہیں ہمیشہ ختم نہیں ہوتا۔ بعض لوگوں کو ایک بار پہ نظر نہیں اترتی، 3 بار اتارنی پڑتی، بعض لوگوں کو 1 ہفتے تک مسلسل علاج کرنا پڑتا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ یہ صرف علاج کا مسئلہ نہیں، یہ رسم و رواج سے ہونے والا نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر کا مسئلہ۔ اور تیسری ایک بڑی وجہ ہے، اس کا تذکرہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے مسئلے کے ضمن میں کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی، کہا الطیرۃ شرکن، الطیرۃ شرکن، الطیرۃ شرکن۔ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا نحوست کا عقیدہ رکھنا منحوس ہوتا ہے، یہ وقت منحوس ہوتی ہے، فلاں آدمی کی شکل دیکھنے سے بے برکتی آتی ہے، فلاں چیز منحوس ہے، فلاں وہ چیزیں، جو بھی آدمی نحوست کا عقیدہ رکھتا ہے، اللہ کے نبی نے پہلے کہہ دیا کہ یہ شرک ہے۔ ایسا عقیدہ رکھنا کہ یہ منحوس ہوتا ہے، وہ منحوس ہوتا ہے، یہ بے برکتی کا سبب ہوتا ہے، وہ بے برکتی کا سبب ہوتا ہے، یہ شرک ہے۔ لیکن اس کے بعد اللہ کے نبی نے، ابن حبان وغیرہ کی روایت میں الفاظ ہیں، اللہ کے نبی نے یہ بھی کہا الطیرۃ علی من تطیر، جو آدمی نحوست کا عقیدہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ واقعتاً اس پر نحوست مسلط کر دیتا ہے۔ یعنی ایک آدمی پہلے تو یہ بتا دیا کہ اسلامی شریعت کی نظر میں نحوست کی کوئی حقیقت نہیں، لیکن اس کے باوجود کوئی آدمی نحوست کا عقیدہ رکھے، بطور سزا کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور سزا کے جو چیز منحوس نہیں ہوتی اور آدمی منحوس سمجھتا ہے، اللہ اسے منحوس بنا دیتا ہے، بے برکتی کا سبب اس کے حق میں بنا دیتا ہے، سبب کے طور پر آدمی کے لیے، اس کے لیے آزمائش کے طور پر، اس کے اپنے اعمال کے سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ اسے منحوس بنا دیتا ہے۔ بالکل یہی معاملہ یہاں دیکھیے، ایک آدمی ایک سبب اختیار کر رہا ہے، شریعت مطہرہ کی روشنی میں بتایا جا رہا ہے کہ نہ یہ شرعاً سبب ہے، اور آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ حکیموں کے، ڈاکٹروں کے علاج کے طریقوں کے مطابق تجربے بھی کی روشنی میں بھی یہ سبب نہیں ہے، آدمی پھر بھی وہ سبب اختیار کرتا ہے، تو آدمی کی اس عقیدے یا اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو نظر انداز کر کے آگے بڑھنے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فتنے میں مبتلا کرتا ہے، اس کے لیے فتنہ بنا دیتا ہے، اور آزمائش اس کی کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ اس میں اسے شفا دے دیتا ہے تاکہ اس کے دین و ایمان کو بربادی کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے کفار اور مشرکین کے بارے میں ایک مسئلہ ذکر کیا، استدراج۔ اللہ تعالیٰ دھیرے دھیرے انہیں جو ان کی تباہی کی طرف کھینچ کر لے جاتا ہے۔ آپ بھی دیکھیے کتنے ایسے غیر مسلم ہیں، آپ بھی جانتے ہیں نا کتنے ایسے غیر مسلم ہیں، مندروں کو جا کے شفا مانگ کر آتے ہیں، ان کو شفا مل جاتی ہے۔ اس کا مطلب تھوڑی ہے کہ مندر والا شفا دے رہا ہے۔ کتنے ایسے غیر مسلم ہیں جو جاتے ہیں، جا کر وہاں سے کوئی بھی پرساد لاتے ہیں یا پھر دھاگا لاتے ہیں، کچھ اور لاتے ہیں، ان کو شفا ملتی ہے، وہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ جن کو مان رہے وہ شفا دے رہے ہیں، لیکن آپ مسلمان کی حیثیت سے آپ مانتے ہیں کہ نہیں، وہ تو شفا نہیں دے سکتے۔ تو جب کسی مندر میں، کسی اور مقام پہ، کسی گرجا گھر میں عیسائیوں کے پاس یا خود مسلمانوں کے اندر کسی مزار قبر کے پاس جا کر شفا نہیں ملتی، وہ شفا نہیں دے سکتے، تو پھر آپ یہ سوچیں کہ میرے اپنے طریقے میں، میرے اپنی رسم میں، میرے اپنے رواج میں شفا کیوں مل جاتی ہے؟ تو آپ کو سمجھنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ ان کو آزمائش کے لیے، ان کو فتنے میں مبتلا کرنے کے لیے اللہ دروازہ کھول دیتا ہے، ویسے یہاں بھی کھول سکتا ہے۔ اسی لیے یاد رکھیے مسلمان کا طریقہ یہ ہوتا ہے، وہ فائدہ اور نقصان بعد میں دیکھتا ہے، پہلے وہ صحیح اور غلط دیکھتا ہے، پہلے وہ صحیح اور غلط دیکھتا ہے، جو غلط ہے وہ غلط ہے اس کے لیے ہمیشہ کے لیے، ہاں جو صحیح ہے اس میں پھر وہ دیکھتا ہے کہ اس میں سے کون سا زیادہ مفید ہے اور کون سا میرے لیے نقصان دہ ہے۔ بعض علاج ایسے ہوتے ہیں وہ ایک بیماری کا علاج کرتے ہیں لیکن دوسری تکلیف کا باعث بن جاتے ہیں، آدمی کہتا ہے نہیں میں یہ علاج نہیں چاہتا۔ دوسرا طریقہ علاج ہے جس میں کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، آدمی کہتا ہے نہیں میں یہ اختیار کروں گا۔ یہ آپشن کہاں ہے؟ صحیح طریقے علاج میں یہ آپشن ہے۔ ایک مسلمان کی حیثیت سے ہم اور آپ کو یہ جو رسم و رواج ہیں، اور اس رسم و رواج میں سے علاج کے نام پہ جو رسم و رواج چل پڑے ہیں، اس میں پہلے صحیح اور غلط کو دیکھنا،
اور صحیح اور غلط کو دیکھنے کے بعد پھر جو صحیح طریقے اس میں آپ چاہیں تو ایک اختیار کریں، دوسرا اختیار کریں، تیسرا اختیار کریں، یہ آپشن آپ کو صحیح میں ملے گا۔ صحیح اور غلط میں آپ کو آپشن نہیں، اختیار نہیں، غلط کو چھوڑنا ہے، صحیح کو اپنانا ہے۔ بہرحال یہ جو مسئلہ ہے اکثر لوگوں کے لیے فتنہ بن جاتا ہے، اکثر لوگوں کے لیے آزمائش بن جاتا ہے کہ شفا کیسے مل جاتی ہے۔ تو میں نے جو اسباب بتائے، کئی بار وہ شیطان کا کھیل ہوتا ہے، کئی بار وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر وقت ہوتا ہے، وقت آتا ہے تو شفا مل جاتی ہے، اور کئی بار اللہ تعالیٰ کی طرف سے استدراج ہے، اللہ تعالیٰ مہلت دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ لوگوں کی غلطی کی وجہ سے بطور سزا کو ان کو اسی راستے پہ آگے ڈھکیلتا جا رہا ہے۔ تو آدمی یہ سوچ کر کہ چونکہ مجھے شفا مل رہی ہے میں اسی راستے پہ آگے بڑھتا رہوں گا، آدمی دین و ایمان کا نقصان کر لے گا۔ اسی لیے یاد رکھیے یہ جو رسم و رواج ہیں ان رسم و رواج کو چھوڑ دیجئے، گرچہ آپ کو اس میں فائدہ نظر آتا ہو، جب تک ان کا شریعت سے ثبوت نہ ہو یا پھر یہ کہ تجربے سے ثابت نہ ہو کہ یہ نظر اتارنے کا علاج ہو سکتے ہیں یا جسم کی کسی اور تکلیف کا علاج ہو سکتے ہیں، جب تک اس کا کوئی معقول علاج کا کوئی یہ نہ ہو، کوئی توجیہ نہ ہو، تب تک اس کے علاج یا اس طریقے کو اپنانے سے پرہیز کریں۔ تو آج کے درس میں ہم لوگ اسی بنیادی مسئلے پر اپنی بات کو روک لیتے ہیں۔ تو یہ جو بات تھی ہمارے اور آپ کے سامنے کہ اگر یہ طریقے غلط ہیں تو پھر شفا کیوں مل جاتی ہے؟ قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں یہ اس میں سے بعض وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ہو سکتا ہے اللہ شفا دے دے، ورنہ جو غلط ہے وہ غلط ہے، اس کے فائدے اور نقصان کو دیکھ کر آپ کو اپنانے کا اختیار اسلامی شریعت نے نہیں دیا ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو جو کچھ ہم پڑھتے ہیں یہاں سنتے ہیں ان باتوں کو یاد رکھ کر اپنے دین و ایمان کی اصلاح کر لینے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔